صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ صبر کرنا اور معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ قرآن مجید سورہ شورى کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا، درگزر کیا، تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ تو صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ صبر کا معنی ڈکشنری میں آتا ہے کہ صبر کا معنی ڈکشنری میں کیا ہے؟ رک جانا، روک دینا۔ اور اصطلاح شرعی میں شرعی لحاظ سے جب انسان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اور اس کے دل میں نفرت اور کراہیت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اور یہ جذبے انتقام کی طرف ابھارتے ہیں کہ تو انتقام لے، بدلہ لے، اور انسان اس انتقام کو روک دے اور بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اسی کو اصطلاح شرع میں صبر کہتے ہیں۔ تو صبر کیا؟ صبر جیسے کہ قرآن نے بیان کیا کہ بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ کیا مجرم کے ظلم اور ایذا پر صبر کیا اور اپنی ذاتی معاملات کا بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا، تو قرآن نے کہا کہ یہ بڑے کام ہے کہ صبر کرنا اور معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ بڑے کام ہے۔ تو چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اپنی ذات پر جب تکلیف پہنچی، ہمیشہ جو ہے آپ نے معاف کیا۔ حالانکہ معاذ اللہ کسی نے آپ کو گالیاں بکی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، معاذ اللہ آپ کو جو ہے دھکے دیے گئے، آپ کو بظاہر مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اپنا پیدائشی وطن سے ہجرت کر کے آپ جو ہے مدینہ چلے گئے، لیکن چند سالوں کے بعد میرے آقا جو ہے فاتح مکہ کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے اور وہی زیادتیاں کرنے والے جو ہے لوگ سامنے کھڑے تھے، جنہوں نے مسلسل 13 سال 13 ایئرس جو ہے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو جو ہے گالیاں دی، کسی نے کیا کسی نے زبان سے تکلیف پہنچائی، کسی نے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ زیادتی کرنے والے لوگ سارے جو ہے آپ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن میرے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کا عالم دیکھے کہ سرکار اونٹنی پر سوار تھے۔ عام طور پر لوگ جب کوئی ملک فتح کر لیتا ہے تو بالکل اکڑ کے، بالکل سینہ تان کے جو ہے وہ آتا ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اکڑ کر نہیں داخل ہوئے، بلکہ سر کو جو ہے آپ کا سر مبارک جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی جو ہے گردن پر تھا۔ بالکل جھکے ہوئے انداز میں اپنے منڈی کو جو ہے اپنے سر مبارک کو جھکا کر داخل ہوئے کہ تکبر ظاہر نہ ہو، تاکہ تکبر ظاہر نہ ہو۔ جب آپ نے ان کفار کو دیکھا کہ جن کے رنگ پھیکے پڑے تھے، ڈر کے مارے میں پریشان، اور پیشانی پر جو ہے پسینے تھے، ٹانگیں جو ہے کانپ رہی تھی، بدن پر لرزہ طاری تھا کہ ان مسلمانوں کو، نبی کو ہم نے ستایا ہے، اتنا ستایا ہے، اتنی تکلیفیں دی ہے، آج اگر ہمارے بوٹی کر لیا جائے یا خون کا ایک ایک قطرہ نکل دیا جائے تو بھی کم ہے، چونکہ ہم نے ان کو اتنا پریشان ہی کیا تھا۔ تو یہ سوچ کر وہ لوگ بالکل کانپ رہے تھے۔ چنانچہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ یہ دشمن ہیں جنہوں نے گالیاں دی تھی، جنہوں نے کیا کچھ نہیں جو ہے کیا آپ کو نہیں کہا تھا، لیکن پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج مجھ سے کس سلوک کی تمنا اور توقع کرتے ہو؟ تو ان سب نے جو ہے بے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کریم ہیں، یعنی شریف ہے، اور آپ شریف کے جو ہے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کریم اور شریف آدمی غالب آتا ہے، کسی پر غالب آتا ہے، تو وہ انتقام نہیں لیتا ہے، اظہار کرم فرماتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کہا، لا تثریب علیکم اليوم،
کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، آج تم سے جو ہے کوئی بدلہ یا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سرکار چاہتے تو ان کافروں کو غلام بنا لیتے، زنجیروں میں جکڑ رکھتے، ایک ایک کو چن چن کر جو ہے سزائیں دیتے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان تکلیف دینے والے، ان ستانے والے، ان پریشان کرنے والے کافروں کو میرے مصطفیٰ نے معاف کر دیا، کہا کہ آج تم سے کوئی بدلہ انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں تو دوسرے جو خود جو ہے اپنے جو ہے پیدا کیے ہوئے بچے ماں باپ کے لیے کینے بٹھا لیتے ہیں، اور پیارے بچوں ایسا نہ کریں، آپ انہیں اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھنے لگے کہ کبھی اگر ڈانٹ دے تو آپ دل میں جو ہے وہ بات رکھ لیتے ہیں کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں جو ہے بدلہ لوں گا، اور بعض جو ہے جوان ہونے کے بعد کرتے بھی اپنے باپ کو جو ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے اور جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ بچپن میں تم نے مجھ کو بڑی ڈانٹی تھی، بڑی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، آج میں تم سے جو ہے بدلہ لوں گا۔ خدارا ایسا کرنے سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، اور جو اگر کوئی آپ کو ستائے، پریشان کرے تو ان کو معاف کر دینا یہ سکھاتا ہے کہ ان کو بدلہ نہ لو، بلکہ جو ہے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لو بلکہ معاف کر دو۔ چنانچہ ایک اصول سنیں تاکہ جو ہے آپ کو جو ہے آسانی ہو جائے معاف کرنے میں۔ ایک اصول اور ایک ضابطہ، ایک رول سنیں کہ کبھی بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے برائی کرے، آپ کو تکلیف دے، آپ کو پریشان کرے، تو اسے اللہ کی جانب سے سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ میری آزمائش ہے، تبھی جا کے مجھ پر یہ مصیبت آئی، تبھی جا کے وہ مجھ کو فلاں ستا رہا ہے، ورنہ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو یہ مجھے نہیں ستاتا۔ یہ تو خالی ایک مہرہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آزمائش ہے۔ تو لہٰذا آپ کو جس طرح کوئی ڈاکیا لیٹر لا کر دے کہ جس میں گالیاں لکھی ہو، تو کوئی ایسا نہیں کرتا کہ وہ ڈاکیوں کو پکڑ کے مارتا ہے کہ تم نے مجھے یہ گالیوں والا لیٹر کیوں لا کے دیا۔ تو اگر تو ڈاکیا تو یہی کہے گا کہ میں نے تو نہیں لکھا، یہ تو میرا کام تھا صرف لا کے دینا، اب جو لکھا ہے اب اس کو جانے۔ تو اسی طرح کوئی اگر آپ کو تکلیف دیتا ہے، کوئی اگر آپ کو گالی دیتا ہے یا کوئی پریشان کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ انسان جو مجھے بظاہر تکلیف دے رہا ہے یہ خالی ایک مہرہ ہے۔ چنانچہ اس طرح سے اگر ہم معاف کریں گے اور صبر کریں گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کو جو ہے ملاحظہ کریں کہ سورہ پارہ نمبر 23 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے، جن کو جو اجر دیا جائے گا ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا، جو ثواب دیا جائے گا ان کو جو بے حساب ثواب عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی خدا کی طرف سے حمایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو انسان صبر کرتا ہے۔ چنانچہ معجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت اور بلا میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، ان کو بلائے جائیں گے، تو ان کے لیے نہ میزان ان کے لیے قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے نامہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا، تول کے ان کو اس کا اجر اور ثواب نہیں دیا جائے گا، اور نہ ان کے اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے کہ کیا کیے تھے کیا نہیں کیے تھے، بلکہ ان صبر کرنے والوں کو جو اجر اور ثواب بے حساب اجر اور ثواب جو ہے اس کی بارش ہونے لگے گی، اور ان کو دیکھ کر جب ان صبر کرنے والوں کو جب اجر دیا جائے گا
تو جب ان کے اجر کو دیکھیں گے، ان کے ثواب کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ جو دنیا میں خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے بدن کو لوہے کی قینچی سے کاٹا گیا ہوتا اور ہم نے صبر کیا ہوتا تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی آج بے شمار اجر عطا فرماتا۔ حضرت انس بن مالک جو 10 سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے خدمت کی، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے میں کام خراب کر دیتا لیکن کبھی بھی ہمارے نبی ناراض نہیں ہوتے، نہ ڈانٹتے۔ اگر گھر والے اگر کوئی گلاس، اگر کوئی پیالہ گر جاتا میرے ہاتھ سے، وہ ٹوٹ جاتا اور آپ کے گھر والے ناراض ہوتے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ نہیں ڈانٹو، نہیں جو ہے ناراض ہو، چونکہ اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ سرکار نے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بہادر وہ نہیں کہ جو بدلہ لینا، وہ حقیقت میں بہادر نہیں ہوتا ہے بدلہ لینے والا، بلکہ معاف کرنے والا جو ہے بہادر ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ قسم کھا کے فرمائی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ مظلوم انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو گھٹنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ تو آج کل لوگ بہت جنے کیا ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن کا شکار کون ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا جو ہے ہو جائے، اور یہ پوسیبل نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ مائنڈ لے کے چلنا پڑے گا کہ میرا کام ہے کوشش کرنا، میرا کام ہے محنت کرنا، باقی ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ جب اگر ان کا کام اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہ انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہہ کر صبر کر لے گا کہ اللہ تیری رضا پر میں راضی ہوں، میرا کام تھا کوشش کرنا، میں کر لیا، اب ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو چنانچہ اب میں آپ کو اور یہ بات بتا دوں کہ یہ صبر کرنا بہتر ہے کہ انتقام لینا بہتر ہے۔ اس کے تعلق سے اور مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو جو ہے جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فضل والے کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم فضل والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا فضل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم جو اسے برداشت کرتے تھے، صبر اور تحمل کی وجہ سے آج ہم کو یہ مقام ملا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھے عمل والوں کا جو ہے یہی صلہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ صبر کرنا یہ کتنی بڑی اچھی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اس طرح سے نوازتا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کر لو، ان کو سزا نہ دو، معاف کر دو، تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، یعنی معاف کر دینا یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ چنانچہ حضرت کبشہ سے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عزت کو گھٹنے نہیں دیتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم کو ایک چاٹا مار دیا، جب تک ہم 10 چاٹا نہیں لگائیں گے، جب کسی نے ہم کو پتھر ماری، جب تک ہم ان کا جواب اینٹ ماری، جب ہم ان کا جواب اینٹ سے نہیں دیں گے، پتھر سے نہیں دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے تو سمجھ رہے کہ ہماری عزت چلی گئی اور میرا ویلو ختم ہو گیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے کہ اگر کوئی ظالم ظلم کرے اور مظلوم صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو گھٹنے نہیں دیتا بلکہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔
تو پیغام آج کے بیان سے یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب مصیبت آئے تو ہم صبر کریں، اور اگر کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے تو ہم معاف کرنے کی عادت ڈالے، چونکہ ہم اللہ سے یہی کرتے ہیں کہ اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ بے شک اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پڑھتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، تو پھر ہم بندہ ہو کر ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ غلطی ہوتی رہتی انسان سے، معاف کرنا یہ بہت بڑی ہے، جس نے قرآن اور حدیث کی روشنی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل توفیق۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔